نماز میں سستی کرنا کس چیز کی علامت ہے؟ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس گھر میں یہ 3 چیزیں نازل فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نظر ایک جگہ کھڑی ہو جاتی ہے؟ ہم نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ امید نہیں کہ جو چیز اس کو پہلے نظر نہیں آ سکتی تھی اب اس کو دکھائی دے۔ دعا کرتے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ دعا میں وسعت کو پیش نظر رکھے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے ہوئے اپنے لیے اپنی قوم کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا، وَأَغْفِرْ لَنَا، ہماری مغفرت فرما۔ فوت شدہ انسانوں کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا ان کے لیے بد دعا نہ کی جائے۔ اگر وہ اس بد دعا کا مستحق نہ ہو تو اس کی بد دعا اسی کی طرف لوٹ آئے گی۔ فوت ہونے پر انسان کے تمام اعضاء کو سیدھا کر دیا جائے اور اس کے پیٹ پر لوہے کی کوئی چیز رکھ دی جائے تاکہ اس کا پیٹ سوج نہ جائے۔ اس لیے کے پاس خوشبو وغیرہ سلگا دی جائے اور ہو سکے تو بازاروں میں اور ارد گرد جہاں تک ممکن ہو اعلان کرایا جائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے جنازے میں شریک ہو کر سعادت حاصل کریں۔ حیض و نفاس والی عورتیں اور جنبی جس پر غسل فرض ہو چکا ہو شخص میت سے دور رہے، اس کے قریب سے نکل جائیں۔ قریب الموت انسان کا ایک جگہ نظر لگا کر دیکھنا، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جنت یا جہنم میں اپنا مقام دیکھے بغیر دنیا سے رخصت نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا، جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو فرشتوں کی 2 آنکھیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ان کے چہرے آفتاب کی طرح چمکتے ہیں، تو مردہ ان کو دیکھتا ہے، دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید مرنے والا شخص تمہاری طرف دیکھ رہا ہے۔ ہر فرشتے کے پاس جنتی کفن اور خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ اگر مرنے والا شخص مومن ہو تو فرشتے اس کو جنت کی بشارت دے کر کہتے ہیں، اے مطمئن نفس، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت کی طرف نکل آ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے وہ انعامات رکھے ہیں جو دنیا اور مافیا سے بہتر ہیں۔ فرشتے نہایت ہی نرمی اور مہربانی سے اس کو یہ خوشخبریاں سناتے ہیں اور پھر یکے بعد دیگرے ہر ناخن اور ہر جوڑ سے اس کی روح نکال لیتے ہیں، اور یہ اس پر آسان ہوتا ہے اگرچہ تم اسے سخت سمجھتے ہو، یہاں تک کہ روح تھوڑی تک پہنچ جاتی ہے۔ اب وہ جسم سے نکلنے کو اس سے زائد برا جانتی ہے جتنا کہ بچہ اپنی ماں کے رحم سے نکلنے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ تو فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں کہ کون اس روح کو اٹھانے کا شرف حاصل کرے۔ آخرکار ملک الموت اس کو لے لیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں وہ ملک الموت وفات دیتے ہیں، اس کو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ ملک الموت اسے سفید کپڑوں میں لے کر اپنی گود میں ایسا دباتے ہیں کہ ماں بھی اپنے بچے کو اتنی محبت سے نہیں دباتی۔ پھر اس سے مشک سے بہتر خوشبو لگائی جاتی ہے جسے فرشتے سونگھتے ہیں، مغفرت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بشارت دیتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ جس دروازہ پر پہنچتا ہے اس کے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہوتا ہے تو وہ ارشاد فرماتا ہے، اے پاک نفس اور اے پاک جسم جس سے نکل کر آئی ہے، خوش آمدید۔ اور جب خدا تعالیٰ کسی کو مرحبا کہتا ہے تو کائنات کی ہر چیز مرحبا کہتی ہے اور اس کی تمام دنگی دور ہو جاتی ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اس نفس کو جنت میں لے جا کر اس کی قیام گاہ دکھاؤ اور اس کو تمام وہ نعمتیں دکھاؤ جو میں نے اس کے لیے تیار کی ہیں، اور پھر اسے زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں ان کو زمین سے پیدا کروں گا، زمین میں داخل کروں گا اور پھر زمین میں ہی لوٹاؤں گا۔ پس اب وہ روح زمین کی طرف جانے کو جسم سے نکلنے سے بھی زیادہ برا سمجھے گی اور پوچھے گی کہ کیا اب تم مجھ کو پھر اس جسم کی طرف لے چلے ہو جس سے میں نے چھٹکارا حاصل کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے۔ وہ فرشتے اس روح کو اتنی دیر میں واپس لے آئیں گے جتنی دیر میں لوگ اس کے غسل اور کفن سے فارغ ہوں گے۔
پھر اس روح کو اس کے جسم اور کفن میں داخل کریں گے۔ خیال رہے کہ مومنین کی روحوں کو اعلیٰ علین میں رکھا جائے گا، البتہ روح کا تعلق قبر میں جسم سے ہوگا۔ یہ برزخی حالت میں جس کے ذرات یہاں کہیں بھی ہوں گے ان سے بھی روح کا تعلق ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص نے 99 قتل کیے۔ پھر علاقہ میں جو شخص بڑا عالم تھا اس سے سوال کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے ایک راہب کی رہنمائی لی۔ وہ شخص اس کے پاس آیا، اسے بتایا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا نہیں۔ اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اسی طرح اس نے 100 قتل مکمل کر لیے۔ پھر علاقہ کے کسی بڑے عالم سے سوال کیا، اس نے اس کی ایک اور عالم کی طرف رہنمائی کی، اس سے سوال کرو۔ اس عالم کے پاس آ کر اس شخص نے بتایا کہ میں نے 100 قتل کیے، میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، یقیناً توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ کون سی چیز ہے جو تمہارے اور توبہ کے درمیان حائل ہے جو توبہ قبول نہ ہونے دے؟ تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں، تم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اپنی زمین اپنے علاقہ کی طرف لوٹ کر نہ آنا، یہ برائیوں والی زمین ہے۔ وہ شخص چل پڑا جہاں عبادت گزار لوگوں کے پاس جانا تھا۔ ابھی نصف راستہ ہی طے کیا تھا کہ وہ فوت ہو گیا۔ اب رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے اس شخص کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح ہم لے کر جائیں گے، کیونکہ یہ سچے دل سے توبہ کی غرض سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھا، اس لیے کہ اتنے دور سے نیک لوگوں کے پاس جا رہا تھا۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح ہم لے کر جائیں گے، اس نے کوئی نیک کام آج تک کیا ہی نہیں۔ اتنے میں ایک اور فرشتہ انسانی شکل میں آ گیا۔ ان فرشتوں نے یہ معاملہ اپنے جھگڑے کا اس کے سامنے پیش کیا۔ اس نے کہا کہ دونوں طرف زمین کو ناپ لو، جس طرف کی زمین تھوڑی ہے یہ شخص ان کے لیے ہی ہوگا، یعنی اگر وہ زمین قریب ہے جس میں نیک لوگ عبادت کر رہے ہیں تو یہ نیک لوگوں کا ساتھی تصور ہوگا، کیونکہ یہ زیادہ فاصلہ طے کر چکا تھا، تھوڑا باقی رہ گیا تھا، اور اگر وہ زمین جو گناہوں والا سے ہے یہ آ رہا تھا تو ابھی گناہ گار ہی تصور ہوگا، کیونکہ ابھی اس نے تھوڑا فاصلہ طے کیا تھا اور زیادہ باقی رہتا تھا۔ جب انہوں نے زمین کو ناپا تو وہ زمین قریب تھی جہاں جا رہا تھا، تو اس طرح اس کی روح کو ملائکہ رحمت نے لے لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دہیہ کلبی عرب کے ایک کافر بادشاہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہونے کو محبوب رکھتے تھے، اس لیے ان کی کفالت اور ماتحتی میں ان کے اہل خاندان سے ایسے 700 افراد تھے جو ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے۔ جب دہیہ کلبی نے مسلمان ہونے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بعد نماز فجر وحی نازل فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں نے دہیہ کلبی کے دل میں ایمان کا نور پیدا فرما دیا ہے، لہٰذا وہ بھی قبول اسلام کی غرض سے حاضر ہو رہا ہے۔ پس جب دہیہ کلبی مسجد میں داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت مبارک سے اپنی نورانی چادر زمین پر بچھا دی اور دہیہ کلبی کو اس پر بیٹھنے کا اشارہ فرمایا۔ دہیہ کلبی نے جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن سلوک کو دیکھا تو وہ رو پڑے اور آپ کی مقدس چادر کو اٹھا کر چوم لیا اور اس کو اپنے سر اور اپنی آنکھوں پر رکھا اور پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دہیہ کلبی، یہ رونا کس وجہ سے ہے؟ دہیہ کلبی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں نے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، آپ اپنے رب سے استغفار کریں کہ میرے گناہوں کا کفارہ کیا ہے۔ اگر رب تعالیٰ مجھے حکم دے کہ میں اپنی جان قتل کر کے دوں تو میں اسے قتل کر ڈالوں گا، اور اگر مجھے مالی صدقہ کا حکم دے تو میں صدقہ نکال دوں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گناہ کیا ہے؟ دہیہ کلبی نے جواب دیا کہ میں عرب کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، میں نے اسے ننگو آر جانا کہ میری ایسی بیٹیاں ہوں جن کے شوہر ہوں، بس میں نے اپنے ہاتھوں سے 70 بیٹیوں کو قتل کر ڈالا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متحیر ہوئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ دہیہ کلبی سے فرما دیں کہ میرے رب نے فرمایا ہے
کہ میری عزت و جلال کی قسم، بے شک جب تو نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا تو میں نے تیرے 60 سالوں کے گناہ معاف فرما دیے، پھر کیسے تیری لڑکیوں کے قتل کے گناہ کو معاف نہ کروں گا۔ یعنی اسلام لانے سے پہلے انسان جو بھی کیا ہوتا ہے، چاہے وہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اسلام لانے کے بعد سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسلام ان گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، ان کی وجہ سے بندہ ملامت نہیں بلکہ اسلام کی وجہ سے رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے، بشرطے کہ دوبارہ ان کا ارتکاب نہ کرے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نماز میں سستی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ جو شخص اللہ کی یاد کو دل میں تازہ رکھتا ہے وہ نماز کی پابندی کرتا ہے، لیکن جب دنیا کی محبت غالب آ جائے تو انسان نماز کو ہلکا لینے لگتا ہے۔ یہ رویہ منافقت کی نشانی بھی بن سکتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور عشاء کی نمازیں منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہیں۔ اگر وہ ان کے اجر کو جان لیتے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر بھی آتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان لوگوں کے انجام کی خبر دی ہے جو نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، پس ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 59۔ نماز چھوڑنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، برے کام آسان لگنے لگتے ہیں اور گناہ کی طرف میلان بڑھ جاتا ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جتنا بھی محنت کرے اسے حقیقی سکون نہیں ملتا۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز صحیح ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول کیے جائیں گے، ورنہ سب ضائع ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ صحیح مسلم، یعنی جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نماز میں سستی کر رہا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ اس کی زندگی میں بے چینی، بے برکتی اور پریشانیاں کیوں بڑھ رہی ہیں۔ نماز وہ نور ہے جو دل کو سکون دیتا ہے اور اس کے بغیر زندگی میں خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ سستی کو دور کرنے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نماز کی فضیلت کو یاد رکھیں اور اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں۔ جب دل میں یہ احساس آ جائے کہ قبر میں پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا تو انسان خود بخود نماز کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔